یہاں پہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں، وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کہتے ہیں جی نام کاٹ دیں اس میں سے. سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے، کٹنگ نہ کرنی پڑے. تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، کرسچنز میں ہوں. اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں. کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویجول کی جان لے لے گا. اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، وہ اس کی نمائندہ مثال ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی. اسپیسیفک ادے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے، ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث، باز اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہیں، محمد الیاس اتار قادری. چونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعتیہ شاعری کے اندر اتار رکھا، اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں، قادری، اتاری، رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں. الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں، یعنی 5ویں کلاس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں پرائمری، کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ 10-12 سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں. بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے، میں پھر ان سے الگ ہو گیا. میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. دیکھیں سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا، کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر، ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف. الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. 1995 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا تو میں نے اسے پیشگی معاف کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا. یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں میں بتا رہا، میں آپ کو ان کی پازیٹیونیس بتا رہا ہوں، پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کی. تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا. پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے، لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی. پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے. اب یہ جو انڈیویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث، یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں
وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے. 1981 میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا وہ سارے کا سارا چل رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلافات، لیکن یہ جو چیز، اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو مسئلہ کی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں، نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا، اور اس کے عقیدوں کے اوپر تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے، ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا، اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا. لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں، وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں، بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 واسطوں سے الیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے، جو بریلی، یہ جو یو پی ہے، اتر پردیش، پوری دنیا میں گمراہیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو، دونوں وہیں پہ موجود ہیں. تو فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں، جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں. احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند، اہل حدیث، رافضی یعنی اہل تشیع، اور قادیانی، ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی، دیوبند کو بھی، شیعہ کو بھی. یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں. یہ سارے جھگڑے علمی ہیں. کوئی انہوں نے اپنی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں، کوئی یعنی وہ اسلحے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے، بیڈ کاپ آپ ہوں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں، ان کے مزاج میں نہیں ہے. اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. اب 70+ ہو چکے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. البتہ ان کا کوئی ماننے والا، کوئی انڈیویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو، تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں، ہڑتالوں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل وہی ریپلیکا ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منسوب کیا، اور انہوں نے ان کا نام آیا، مبینہ جو بات کی جاتی ہے، باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کو پتہ ہے ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا. حالانکہ وہ انڈیویجولز تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمز اسلام سے روشناس ہو رہے تھے، ٹرو پکچر سے. باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو امیہ کے مسئلے میں، وہ الگ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کسی نے سوچا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے 2 بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹس کی ہیں 2 مختلف مواقع کے اوپر، 2017 میں اور
2021 کے اندر. اس کے باوجود جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے.